سابق وزیر اعظم عمران خان کی کل اسلام آباد میں اینکر پرسنز اور صحافیوں سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے لانگ مارچ سے متعلق بھی بات کی اور کہا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ لانگ مارچ ختم ہو گیا، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پوری طاقت سے اسلام آباد آئیں گے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے سیاسی اور معاشی عدم استحکام پر بھی بات کی اور کہا کہ الیکشن ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ حبیب صاحب، اس ملاقات میں آپ لاہور سے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کر رہے تھے، سعد رسول صاحب نے بھی اس ملاقات میں شرکت کی۔ عمران خان صاحب پھر وہی بات کر رہے ہیں جو وہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ارلی الیکشنز، تو سابق وزیر اعظم عمران خان پولیٹیکلی سسٹم پر کس طرح سے پریشر ڈال پائیں گے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کا ایک پریشر وہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت الیکشن کے لیے تیار نہیں ہو رہی۔ بظاہر جو پولیٹیکل پوزیشن ہے وہ اس طرح ہے، لیکن صورتحال ہمیشہ سے ایسے نہیں تھی۔ ہمیشہ سے میری مراد یہ ہے کہ 9 اپریل سے آن ورڈ صورتحال ایسی نہیں تھی۔ جب عمران خان صاحب، میں آپ کو ایک اندر کی بات ایکچولی بتانے والا ہوں، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب استعفیٰ دیا اور استعفیٰ دے کے یہ میدان میں آ گئے، اور آپ کو یاد ہے پھر یکے بعد دیگرے انہوں نے جلسے کیے۔ پہلے جلسوں میں صرف یہ بات کر رہے تھے کہ میں آپ کو ایک کال دوں گا، آپ کو ایک کال دوں گا، اور آخری جلسہ تھا ان کا ملتان میں۔ ملتان میں انہوں نے، ملتان جلسے سے پہلے تک یہ بات تقریباً کلیئر ہو چکی تھی کہ یہ ایک لانگ مارچ کی کال دینے والے ہیں جو دھرنے میں بھی بدل سکتا ہے۔ ہوا یہ تھا اس وقت کہ عمران خان صاحب کے جلسوں کے سائز اور پریشر کی وجہ سے جو موجودہ حکومت ہے، یعنی شہباز شریف صاحب نے لاہور کا جب جلسہ تھا تو اس سے 1-2 دن پہلے کی آپ بات سمجھ لیں، اس وقت باقاعدہ طور پر بطور وزیر اعظم ایک تقریر تیار کر لی تھی جو پی ٹی وی پر ریکارڈ ہونی تھی اور اس میں اسمبلیاں توڑی جانی تھی۔ جی، یہ بات بالکل طے ہو چکی تھی اور نواز شریف صاحب اس بات پہ آصف علی زرداری کو بھی راضی کر چکے تھے۔ آج آپ کو یاد ہے جب محترمہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھیں کہ ہمیں یہ بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ذمہ داری کا یہ ٹوکرا کیوں اٹھائے۔ آپ کو یاد ہے یہ ساری باتیں؟ اچھا، اور بھی کئی آوازیں اٹھ رہی تھی۔ اس کے پیچھے دراصل یہ ایک فضا بنائی جا رہی تھی جس نے کلمینیٹ ہونا تھا پاکستان ٹیلی ویژن کی اس تقریر پہ جو شہباز شریف صاحب نے کرنی تھی، اور وہ تقریر لکھی بھی جا چکی تھی اور اس کو شہباز شریف صاحب پڑھ کے تیار ہو چکے تھے کہ تقریر کرنی۔ اب ہوا یہ کہ ملتان کا جلسہ آ گیا۔ ملتان کے جلسے میں، اب لاہور کے جلسے میں انہوں نے کہا کہ میں کال دوں گا اور ملتان میں اعلان کروں گا۔ ملتان میں انہوں نے کہا کہ 2 دن بعد میں پھر اعلان کروں گا، اور پھر وہ طے ہو گیا کہ جناب فلاں تاریخ کو یہ لانگ مارچ ہوگا، 25 مارچ کو، جی، اس 25 مئی کو۔ اس سے پہلے جب یہ لانگ مارچ کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی تو اس وقت پھر نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو منع کر دیا کہ اب آپ اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ اس کے پیچھے آرگومنٹ یہ تھا نواز شریف صاحب کا، کہ آرگومنٹ یہ تھا کہ جناب اگر ہمیں اس طرح محصور کر کے ہمارے اوپر لشکر کشی، ان کے لفظوں میں لشکر کشی یا جتھا کشی کر کے اگر ہم سے کوئی الیکشن مانگتا ہے تو ہم اس کو الیکشن نہیں دیں گے۔ آبویسلی وہ بھی پولیٹیکل پارٹی ہے نا، وہ اپنی شکست کا تاثر کیوں جانے دیں گے؟ ورنہ عمران خان صاحب نے کچھ نہ کیے بغیر ہی سسٹم کے اوپر اتنا پریشر ڈال دیا تھا کہ سسٹم کے اندر نہ صرف نواز شریف تیار ہو گئے تھے بلکہ آصف علی زرداری صاحب بھی اور دیگر اس سسٹم کے جو سپورٹر ہیں وہ بھی تیار ہو چکے تھے۔ یعنی یہ بات تقریباً اتفاق کے رائے سے طے پا چکی تھی۔ جب معاملہ لانگ مارچ پہ آیا کہ یہ دھرنے میں کنورٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جو سسٹم کے اندر سے ایک ریزسٹنس پیدا ہو گئی کہ ہم اپنی شکست کا اتنا بلیٹنٹ جو امیج ہے وہ نہیں جانے دیں گے۔ وہاں سے پھر بات بگڑنا شروع ہو گئی۔ اب پھر جب آ گیا 25 مئی تو 25 مئی کو پھر جو بھی ان کی کارکردگی یا جو کچھ بھی آپ چیزیں آپ ان کی کہہ لیں وہ پھر آگے ریسٹ از دی ہسٹری۔ عمران خان صاحب اب پھر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک نیا لانگ مارچ کریں گے، ہم اسلام آباد آئیں گے۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیوں حبیب صاحب؟ عمران خان صاحب کا پوسچر تو یہی رہے گا کہ میں لانگ مارچ کروں گا،
اور انہیں شاید پولیٹیکل طور پہ پولیٹیکلی رکھنا بھی چاہیے، لیکن حالات کی انڈرسٹینڈنگ جو میری ہے، میں خالصتاً ایک رپورٹر کے طور پہ بات کروں، جی اس میں مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کو یہ کرنا پڑے گا یہ کام۔ اچھا، کہہ رہے ہیں ان کی ایفرٹ کے بغیر ہی اچیو ہو جائے گا؟ کے بغیر ہی میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ سسٹم کے اندر اتنا بوجھ بڑھ چکا ہے کہ اب اس کو کسی بھی وقت آپ کو ٹک کی آواز آئے گی، بلکہ ٹک کی آواز بھی نہیں آئے گی، اسمبلی ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، تقریر نشر ہوگی؟ کیونکہ اسمبلی ٹوٹنے کی کوئی آواز نہیں آتی، صرف وزیر اعظم ہی آ کے بتاتا ہے۔ صحیح۔ تو یا یہ حکومت گر جائے یا اسمبلی ٹوٹ جائے، کوئی ایک شکل بن جائے، اس کی پولیٹیکل شکلیں کئی ہو سکتی ہیں، لیکن میں ان میں ابھی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اس کے اوپر غور ہو رہا ہے، غور و فکر ہو رہا ہے۔ اب میں یہ بات کسی حد تک مطلب پالیٹکس میں، پاکستان کی پالیٹکس میں ایک ہفتہ از ٹو لانگ ٹو پریڈکٹ۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ سسٹم کے اندر وہ دباؤ عمران خان پیدا کر چکے ہیں، صحیح، اور شاید ان کے لانگ مارچ کی نوبت نہ آئے۔ لانگ مارچ پھر اونٹ کی کمر پہ آخری دن کا ہوگا۔ صحیح۔